السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم اے رائٹس، قسط نمبر 48 پارٹ 2۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ارد شیر شاہ ہاؤس داخل ہوا، سامنے میرال بیگم کو دیکھ ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسے ہو بیٹا؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے میرال بیگم پیار بھرے لہجے میں بولی۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک آنٹی۔ احمد کہاں ہے؟ ارد شیر نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے بیٹا۔ میرال بیگم کی بات سنتے ہی ارد شیر احمد کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا، احمد اسما کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ السلام علیکم بھائی، اسما نے ارد شیر کو دیکھتے سلام کی۔ احمد اسما کے سلام کرنے پر ہڑبڑا کر اٹھ کے بیٹھ کر دروازے کی طرف دیکھا، سامنے ارد شیر کھڑا ہوا تھا۔ خان، تمہیں ذرا شرم نہیں ہے؟ منہ اٹھا کے اندر گھس آئے ہو کمرے میں۔ احمد نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بھابی آپ ذرا باہر جائیں، مجھے احمد سے ضروری بات کرنی ہے۔ ارد شیر نظریں جھکائے بولا۔ اسما اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ارد شیر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا بیڈ کے پاس پہنچ کر کشن اٹھا کر احمد کے سر پر مارنا شروع ہو گیا۔ کمینے انسان، اسکول ختم ہونے کے بعد اس طرح تو غائب ہوا ہے جیسے الادین کا جن غائب ہوتا ہے۔ جب ارد شیر مار مار کر تھک گیا تو احمد کے ساتھ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ تجھے پتہ تو ہے اب پہلے کی طرح زندگی رہی نہیں ہے۔ پہلے اسکول سے جب گھر آتا تھا پڑھائی کرنا، کھیل کود کرنا، بس یہی کام ہوتے تھے۔ جب سے نکاح ہوا، اسکول سے آؤ، اکیڈمی جاؤ، وہاں سے آ کر آفس جاؤ، گھر آ کر بچے کو سنبھالو، زندگی 30 سال کے مردوں جیسی ہو گئی ہوئی ہے میری۔ احمد چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ لیکن اب تو اسکول ختم ہو گیا ہے نا احمد، تو تھوڑی آسانی پیدا ہوئی ہوگی تمہارے لیے۔ کہاں کی آسانی، زیادہ مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے۔ صبح 8 بجے بابا کے ساتھ آفس جانا ہوتا ہے، رات کو 8 بجے گھر آتا ہوں۔ 12 گھنٹے آفس میں رہنے کے بعد کچھ پل سکون کے چاہیے ہوتے ہیں مجھے، وہ بھی خیر سے یہ چیونگم ہے، سکون لینے نہیں دیتا مجھے، اس کا اسپیکر نہیں بند ہوتا۔ عجیب زندگی ہو کے رہ گئی ہے میری۔ احمد شاہ ارسلان کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ تجھے شرم نہیں آتی اپنی اولاد کو چیونگم کہتے ہوئے؟ ارد شیر عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو اس اولاد کو شرم نہیں آتی؟ ہر وقت ماں کے ساتھ چپکا رہتا ہے، کبھی اپنے باپ کو بھی اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے دیا کرے۔ احمد تعصب سے سر ہلاتا ہوا بولا تھا۔ تجھے کون سا وقت گزارنا ہے؟ ادھر دیکھ ذرا، ارد شیر اس کے اوپر ہوتا بولا۔ اوئے ٹھرکی خان، پیچھے ہٹ میرے اوپر سے، کوئی ہمیں اس طرح دیکھ کر پتہ نہیں کیا سوچے گا کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ۔ چھی! احمد شاہ نے سختی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے چھی لفظ پر زور دیا۔ تیری گندی سوچ اور تیرا گندا دماغ! ارد شیر اسے دھکا دیتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ احمد شاہ منہ کے بل زمین پہ گرا۔ امی جی! احمد شاہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلایا تھا۔ احمد یار، تو اب امی جی کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا، تو ایک بچے کا باپ ہے، تجھے اسما جی یا پھر بیوی جی بولنا چاہیے۔ ارد شیر پیٹ پکڑ کر قہقہ لگاتے ہوئے بولا۔ احمد کا میٹر شارٹ ہو گیا تھا اس کے قہقہ لگانے پر۔ احمد نے اٹھ کر اس کی گردن پکڑ کے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ میری گردن؟
احمد شاہ نے اس کی گردن اس قدر سختی سے پکڑی ہوئی تھی کہ ارد شیر بمشکل 2 الفاظ بول پایا۔ نہیں نہیں ٹھڑکی خان، ابھی بھی کہکا لگا نا جیسے لگا رہا تھا۔ میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، نہیں ہنستا تجھ پہ۔ اپنا یہ 4 من کا جسم میرے اوپر سے اٹھا لے، نہیں تو میرا بائیکاٹ ہو جائے گا ابھی۔ ارد شیر کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی۔ پہلی بات ٹھڑکی خان، میرا وزن 4 من نہیں ہے۔ دوسری، اچھا ہے تو اوپر پہنچ جائے گا، کم از کم مجھے بریانی کھانے کو تو ملے گی۔ کہہ تو ایسے رہا ہے جیسے کبھی تم نے بریانی نہیں کھائی، اور میرے مرنے پر ہی جیسے تجھے بریانی نصیب ہونی ہے۔ ارد شیر جل کر بولا تھا۔ بالکل میرے ٹھڑکی خان، چل تجھے اوپر پہنچاتا ہوں۔ احمد اس کے اوپر سے ایک پل کے لیے اٹھ کر اس کے پیٹ پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ اللہ جی، میں مر گیا۔ ارد شیر کی آواز اس قدر بلند تھی کہ گھر کے تمام فرد احمد شاہ کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے سب کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ احمد شاہ فوراً اس کے اوپر سے اٹھا۔ ارد شیر، کیا ہوا ہے؟ مراد شاہ کمرے میں داخل ہوتے سنجیدگی سے بولے۔ کچھ نہیں بابا، اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، امی سے کہیں اسے کوئی میڈیسن دے دیں۔ احمد ارد شیر کو اپنے کندھے کے ساتھ لگاتے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ ارد شیر نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ کمینے، بے غیرت انسان، آنٹی لیڈی ڈاکٹر ہیں، پریگننٹ نہیں ہوں میں جو ان سے میڈیسن لے کے کھاؤں۔ ارد شیر کی بات پر احمد شاہ کا چھت پھاڑ کہکا کمرے میں گونجا۔ کمرے میں موجود سب فرد بے ساختہ مسکرائے تھے۔ پھر کیوں چیخ ماری ارد شیر تم نے؟ مراد شاہ بے حد سنجیدگی سے بولے تھے۔ احمد کی سانس سوکھ گئی۔ اگر مراد شاہ کو ارد شیر سچ بتا دیتا کہ وہ اس کے پیٹ پر اچھل کود کر رہا تھا، مراد شاہ نے اسے الٹا لٹکا دینا تھا۔ انکل، یہ آپ کو احمد بتائے گا کہ میں نے چیخ کیوں ماری۔ آئی برو چکاتے ہوئے بول کر احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ مراد شاہ نے غصے سے احمد کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ چکے تھے احمد نے کوئی کارستانی سر انجام دی ہے۔ بابا، ایسے میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ احمد معصومیت چہرے پر سجائے ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا۔ ارد شیر، بتاؤ کیا کر رہا تھا؟ مراد شاہ کے پوچھنے پر احمد نے ارد شیر کو آنکھوں سے نہ بولنے کا اشارہ کیا۔ انکل، احمد میرے پیٹ پر بیٹھ کر اچھل کود کر رہا تھا۔ مراد شاہ نے غصے سے اور کمرے میں موجود باقی افراد نے عجیب نظروں سے احمد کی طرف دیکھا۔ بابا، اس نے مجھے بیڈ سے نیچے گرایا تھا۔ احمد ارد شیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ شرم کر لو احمد، بچے کے باپ ہو تم، اور تمہاری حرکتیں خود بچوں جیسی ہیں۔ مراد شاہ دانت پیستے ہوئے بولے تھے۔ جب بچہ باپ بنے گا تو حرکتیں بچوں جیسی ہی ہوں گی نا۔ احمد شاہ جل کر بولتے ہوئے ارد شیر کو گھورنے لگا۔ جب ارسلان رونا شروع ہو گیا۔ پارس کو اس کے کمرے میں کون لے کر آیا ہے؟ مراد شاہ نے گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے سرخ آنکھوں سے میرال بیگم کی طرف دیکھا۔ احمد، اس کے باپ کا کمرہ ہے۔ وہ باپ جو رات کو غصے سے اپنے بیٹے کو تمہاری گود میں پھینک گیا تھا۔ خبردار اگر کوئی میرے بیٹے کو اس کے کمرے میں لے کر آیا۔ مراد شاہ نے ارسلان کی طرف قدم بڑھاتے اسے اپنی گود میں اٹھا کر لے کر جانے لگے، جب احمد شاہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابا، میرا بیٹا ہے یہ، احمد بے حد سنجیدگی سے بولا۔
اس کے چہرے پر کہیں پہ بھی معصومیت نہ تھی۔ یاد آ گیا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مراد شاہ اشتعال اور غصے سے سرخ پڑ گئے تھے۔ انہیں ہرگز برداشت نہ تھا ان کے پوتے کو ان کا بیٹا اس طرح ٹریٹ کرے۔ میرا بیٹا دے مجھے۔ احمد نے ارسلان کی طرف دیکھا جس کی نیلی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا وہ رو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے احمد کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ روتا تو وہ پہلے بھی ہے، تب تو تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ بابا پہلے وہ صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے آوازیں نکالتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے تھے۔ احمد شاہ کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ احمد نے جھٹ سے مراد شاہ کی گود سے ارسلان کو اٹھا کر اس کے چہرے کو چومنے لگے۔ کسی نے نہیں لے کر جانا میرے بیٹے کو، میرا بیٹا میرے پاس رہے گا۔ احمد شاہ نے سختی سے اسے خود سے لگایا۔ آخری دفعہ ہے یہ۔ احمد شاہ اگر اب تم نے میرے بیٹے کو چیونگم کہا یا پھر اسے رات کو کسی اور کو پکڑایا تم نے، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ مراد شاہ نے اسے خبردار کرنا بہتر سمجھا۔ میں کسی کو نہیں پکڑاؤں گا، لیکن چیونگم تو میں کہوں گا اسے، کیونکہ اس کی حرکتیں چیونگم جیسی ہی ہیں۔ ہر وقت میری بیوی کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ تم نہ میری بیوی کے ساتھ تب چپکا کرو جب میں گھر نہ ہوں۔ میری موجودگی میں مجھ سے پیار کرنا ہے، میری بیوی کے ساتھ نہیں چپکنا۔ تم نے سمجھ آئی میری بات تمہیں چیونگم؟ احمد شاہ مراد شاہ سے کہتے ہوئے ارسلان کو انگلی دکھاتے ہوئے کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سب نے مسکراتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ احمد شاہ کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مراد انکل اپنے بیٹے کو نہ بریانی کھلا دیں، بیچارہ بہت ترسا ہوا ہے بریانی کو لے کر۔ مجھے کہہ رہا تھا تمہارے مرنے پر ہی مجھے بریانی نصیب ہونی ہے۔ احمد شاہ نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے ارد شیر کی طرف دیکھا، جیسے اس سے پوچھنا چاہ رہا ہو کس غلطی کی سزا مجھے تیری صورت میں ملی ہے؟ احمد اگر تم نے اب اس طرح کی کوئی حرکات کی نا تو تمہارے کل پہ بریانی بناتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہوگا میرے بیٹے۔ مراد شاہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میرال بیگم بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ سجاد احمد کے پاس کھڑے ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ احمد نے ارسلان کو بیڈ پر لٹایا۔ سجاد بھائی، مجھے کوئی صدمہ لگا ہے جو آپ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھے تسلی دے رہے ہیں؟ احمد نے سجاد کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا۔ اللہ نہ کرے احمد، کوئی صدمہ لگے تمہیں۔ انشا نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انشا آپی، آپ واحد ہیں اس گھر میں جو میری فکر کرتی ہیں، میری سائیڈ لیتی ہیں۔ احمد انشا کے پاس جاتے اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ سجاد نے اسے کھینچ کر انشا سے دور کیا۔ وہ تیری بیوی کھڑی ہے، اس کے کندھے پہ جا کے سر رکھ۔ کہتا تو ارد شیر کو ٹھڑکی ہے، لیکن اصل ٹھڑکی تو ہے کمینے، خبردار جب میری بیوی کے پاس آیا تو۔ سجاد شاہ نے اسما کی طرف اشارہ کر کے انشا کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرے بھائی کو آپ ٹھڑکی کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائی سے زیادہ آپ ٹھڑکی اور بے شرم ہیں، ذرا شرم نہیں ہے؟ آپ کا چھوٹا بھائی، بہن اور اس کا دوست پاس کھڑا ہے۔ انشا سجاد کو خود سے دور دھکا دیتے تلملاتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گئی۔ ماموں صحیح کہتے ہیں احمد، آپ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ آپ کی وجہ سے آپی میرے بھائی سے ناراض ہو گئی ہیں۔ مجھے نہیں آپ سے بات کرنی، ناراض ہوں میں آپ سے، اسما معصومیت سے کہتے ہوئے غصے سے احمد کی طرف دیکھ کر کمرے سے چلی گئی۔ تو کیا ہماری طرف دیکھ کر دانت نکال رہا ہے؟ تو بھی ناراض ہو جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ سجاد اور احمد غصے سے
ارد شیر کی طرف دیکھتے ہوئے چلائے تھے۔ سجاد بھائی، احمد، میں نے کیا کیا ہے جو آپ دونوں مجھے یہاں سے دفع ہونے کا کہہ رہے ہیں؟ ادھر آ، میں تجھے بتاؤں تو نے کیا کیا ہے۔ احمد نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ارد شیر سجاد شاہ کے پیچھے کھڑے ہو گیا۔ سجاد نے اسے کھینچ کر سامنے کیا۔ تو اگر چیخ نہ مارتا، نہ ہم یہاں اکٹھے ہوتے، نہ ہماری بیویاں ہم سے ناراض ہوتی۔ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے، سجاد نے کہتے ہوئے اسے احمد کی طرف دھکا دیا۔ پہلے تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تیری کل کی بریانی کھانے کا، لیکن اب میرا پکا ارادہ بن گیا ہے۔ احمد نے اس کے بال کھینچتے ہوئے اسے گول گول گھمایا۔ احمد کے چھوڑتے ہی ارد شیر گھومتے ہوئے سر کے ساتھ بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ اللہ پوچھے آپ دونوں سے، بیویاں آپ دونوں کی ناراض ہوئی ہیں اور غصہ مجھ بیچارے اور معصوم پر نکال رہے ہیں۔ ارد شیر اپنا سر پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ بکواس نہ کر، مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ بیچارہ اور معصوم آج کون سی خوبصورت جگہ سے چکر لگا کے آ رہا ہے۔ احمد ارد شیر کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ سجاد تل ملاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس بیچارے کی زندگی تو بس انشا کو منانے میں ہی گزر جانی تھی۔ تجھے کیسے پتہ؟ ارد شیر نے حیرانگی سے احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ ہماری دوستی کو کتنے سال ہوئے ہیں خان؟ احمد شاہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 10 سال ہو چکے ہیں، ارد شیر نے اس کی پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ 10 سالوں میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہو چکا ہوں میں خان۔ میں جانتا ہوں تم ہیرا منڈی جاتے ہو صرف اس طوائف کے لیے۔ احمد شاہ نے خود پر ضبط کرتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ خان، تم گہرے اندھیرے کی طرف جا رہے ہو، مت جاؤ اس لڑکی کے پیچھے۔ احمد اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ارد شیر کا ہاتھ تھام کر بولا۔ احمد، وہ طوائف نہیں ہے، مجھے اچھی لگتی ہے وہ۔ میں نے کوشش کی تھی میں نہ جاؤں، لیکن پھر بھی قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں، نہیں روک پاتا خود کو۔ ارد شیر کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جو اس کے خود کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خان، تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتہ میری عمر کیا ہے؟ آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ محترم صاحب، 14 سال کی عمر ہے اور یہ آپ کی عمر ہے اور یہ عشق معشوقی ابھی سے سوچ رہی ہے۔ احمد نے اس کے سر پر تھپڑ رسید کیا۔ کون سی عشق معشوقی؟ مجھے بس اچھی لگتی ہے وہ۔ ارد شیر کے ذہن میں نور کا خیال آتے ہی وہ مسکرانے لگا۔ یہ جو تیرے دانت نکل رہے ہیں یہ عشق معشوقی نہیں تو کیا ہے؟ احمد نے اس کے سر پر پھر تھپڑ مارا۔ وہ نیچے گرتے ہوئے بچا تھا۔ یار نہیں، وہ بہت پیاری، بہت معصوم ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ احمد کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ اس کی تعریفوں میں پھول باندھے جا رہا تھا اور جب وہ پوچھتا تھا کہ اسے پسند کرتا ہے تو آگے سے میسنا جواب دیتا تھا، نہیں، بس مجھے اچھی لگتی ہے۔ احمد، اگر ماں باپ نور کے ماں باپ جیسے کی طرح ہوتے ہیں نا تو میں پھر خوش ہوں کہ اللہ نے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے۔ ارد شیر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ خان، پاگل ہو گیا ہے، رو کیوں رہا ہے تو؟ احمد اس کے گلے لگ گیا۔ تجھے پتہ ہے احمد، میں اپنے خدا سے ہر روز شکوہ کرتا تھا کہ میرے ماں باپ کیوں نہیں ہیں، لیکن جب اس نے کہا نا کہ میرے باپ نے بیٹا نہ ہونے پر مجھے کوٹھے پر پھینک دیا، میرے دل میں سب سے پہلی بات ہی یہی آئی تھی۔ ارد شیر کی آنکھوں سے روز و قطار آنسو بہنے لگے۔
رونا بند کر دے خان، نہیں تو میں تیرے منہ پر کھینچ کر تھپڑ ماروں گا۔ احمد پیچھے ہوتے ایٹ چیئر کی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، ان دونوں کی دوستی ایسی ہی تھی، ایک دوسرے کو مار کر چپ کرواتے تھے۔ مجھے پتہ ہے احمد، میں اپنے اللہ سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ اے خدا، میری کون سی نیکی کی صورت میں مجھے تجھ جیسا دوست عطا کیا ہے تو نے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایٹ چیئر نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ سینٹی نہ ہو۔ احمد نے دوبارہ اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ احمد، تیرا بیٹا بہت پیارا ہے، ایٹ چیئر ارسلان کو اٹھاتے ہوئے اس کے رخسار چومتے ہوئے بولا۔ جتنا پیارا ہے نا، اتنا ہی سر کھاتا ہے میرا۔ احمد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شداور گھر پہنچا۔ لیلی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شداور، آپ کہاں تھے؟ لیلی اس کے پاس جاتے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ بیوی، تھوڑا ضروری کام تھا، اس وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ شداور اسے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھا۔ ہمارا بیبی بھی ہوگا چھوٹا سا، بالکل اس بیبی کی طرح، لیلی نے بیڈ پر لیٹے زریز کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ شداور، اس بیبی کو ہم اپنے پاس رکھ لیں، اس کے ماما پاپا تو نہیں ہیں اس دنیا میں؟ لیلی پیار بھری نظروں سے زریز کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ شداور نے لیلی کو یہ کہا تھا، یہ اس کے دوست کا بیٹا ہے، اس کا دوست اور اس کی بیوی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ بالکل بیوی، یہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ شداور لیلی کو اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے بولا۔ شداور بہکی نگاہوں سے لیلی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیلی گھبرا کر اور شرما کے اپنی نظریں جھکا گئی۔ شداور خان بے باکی سے اس کی گردن پر مہر ثبت کرنے لگا۔ شداور ہاتھ بڑھاتے کمرے کی تمام لائٹ بند کر کے لیلی پر حاوی ہوا تھا۔ شداور ایک درندہ صفت انسان تھا جو عورتوں کا حسن دیکھ کر بہک جاتا۔ نور، وہ نہایت ہی کم عمر تھی اور بلا کی خوبصورت تھی۔ شداور کے پاس کالی دولت ہونے کی وجہ سے اس نے اسے 20 کروڑ میں خرید لیا تھا اور لیلی کو اس نے شادی میں دیکھا تھا۔ لیلی محض 17 کی تھی جب شداور نے اس کے گھر رشتہ بھیج کر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ شداور کا اصلی روپ لیلی کو معلوم نہ تھا۔ وہ لیلی کے سامنے ایک بزنس مین تھا، لیکن بزنس کے پیچھے وہ ڈرگس اور لڑکیوں کو سیل کرتا تھا۔ شداور بیڈ پر پھیل کر بیٹھا تھا جب لیلی فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی۔ شداور سر تا پاؤں تک اس کا جائزہ لینے لگا۔ لائٹ پنک کلر کی شارٹ فراک پہنے، گیلے گھنے لمبے بال جو کمر سے نیچے تک آ رہے تھے، سفید رنگت رخسار ہر وقت سرخ رہتے تھے، چھوٹے کٹاؤ دار لب، تقریباً 5.5 فٹ ہائٹ، وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ چشمے بد دور، بیوی، اتنا حسن کہاں سے لے کر آئی ہو تم؟ لیلی شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر اپنے بال بنانے لگی۔ اس سے پہلے شداور اس کے قریب جاتا اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ فون پر داؤد کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہاں بولو داؤد۔ فون پک کرتے ہی سخت لہجے میں کہا۔
بوس جن کے ساتھ ہم نے ڈرگز اور لڑکیوں کی ڈیل کرنی ہے وہ ہمارے اڈے پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ جلدی سے آ جائیں۔ آتا ہوں کہہ کر شداور نے کال کٹ کر دی۔ بیوی مجھے ضروری کام ہے، میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ شداور لیلا کی پیشانی پر بوسہ دے کر چلا گیا۔ وقت پر لگا کر اڑا تھا۔ 8 ماہ گزر چکے تھے۔ نور زریز اور تبریز کے کپڑے دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ ایک کو شداور اس سے دور لے کر چلا گیا تھا اور دوسرا کو اس کی حفاظت کے لیے نور نے خود سے اسے دور کر دیا تھا۔ اگر وہ نور کے پاس رہتا شداور اسے بھی لے جاتا اور اپنی پرچھائی بناتا، خود کی طرح درندہ بنا دیتا اسے۔ تم نے مجھے میرے بچوں کو دور کیا، میں تم سے تمہارے بچے کو دور کر دوں گی۔ تمہارا بچہ ہونے والا ہے نا؟ دور کر دوں گی تم سے، تمہیں اولاد کا سکون نہیں لینے دوں گی۔ میں روتے ہوئے چلائی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ ایک 15 سالہ لڑکی ہے۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ سن کر وہ ایک میچور عورت معلوم ہوتی تھی۔ نور نے الماری میں سے چادر نکال کر اوڑھ لی۔ اسے کسی طرح شداور کی بیوی کے پاس جانا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھول کر اس نے نیچے کی جانب جھانکا۔ رات کا وقت تھا۔ سب طوائفیں کمروں میں دوسروں کی راتیں رنگین کر رہی تھیں۔ نور چھپتے ہوئے کچن میں بنے بیک ڈور سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک رکشہ رکوا کر اس میں بیٹھ کر اسے شداور کے گھر کا پتہ دیا۔ اس نے ایک مرتبہ شداور کو اپنے گھر کا پتہ چندا بھائی کو بتاتے ہوئے سنا تھا۔ اللہ جی، بس شداور گھر نہ ہو، اس نے دل میں دعا کی تھی۔ بھائی صاحب، آپ یہیں رکیے گا، میں کچھ دیر تک آتی ہوں۔ نور شداور کے عالی شان گھر کے باہر رکشہ رکوا کر اسے پیسے دیے اور اسے کہا کہ وہ یہیں پر رکے۔ مجھے لیلا جی سے ملنا ہے، میں ضرورت مند ہوں، مجھے ان کی مدد چاہیے۔ نور ڈرتے ہوئے بولی۔ میں ان سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ گارڈ نے لیلا کو کال کی۔ لیلا نے نور کو اندر بھیجنے کا کہا۔ نور گھبراتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ کیسی مدد چاہیے تم؟ لیلا چادر سے نظر آتی اس کی آنکھوں کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ نور کی سبز آنکھوں نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ آپ شداور کی بیوی ہیں؟ نور نے لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نور کو اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا لگ رہا تھا۔ جی، میں ان کی بیوی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ نور نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ ایک بزنس مین ہیں۔ لیلا کو عجیب لگ رہا تھا نور کا اس طرح سوال پوچھنا۔ جھوٹ کہا ہے شداور نے آپ سے، وہ بزنس کے نام پر لڑکیاں اور ڈرگس بیچتا ہے، انسان کی شکل میں وہ ایک درندہ ہے۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی چادر کو بھگو رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میرے شوہر ایسے نہیں ہیں، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، لیلا غصے سے بولی تھی۔ اس سے پہلے نور کچھ بولتی اس کی نظر کاؤچ پر لیٹے ہوئے زریز پر گئی۔ وہ بھاگنے والے انداز میں زریز کی طرف جاتے اسے گود میں اٹھاتے دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگی۔ میرا بیٹا، کہتے ہوئے وہ سختی سے اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ چھوڑو اسے، میرا بیٹا ہے یہ۔ لیلا نے آگے ہوتے زریز کو نور سے لیا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ ہاں، تم ہو ماں اس کی، لیکن سوتیلی۔ نور زریز کی طرف دیکھتے ہوئے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔
جھوٹ بول رہی ہو تم، یہ شداور کے دوست کا بیٹا ہے، یہ ان کا بیٹا نہیں ہے، ہمارا بیٹا تو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ لیلا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی لیلا، یہ میرا بیٹا ہے۔ تمہارے شوہر نے 13 سال کی عمر میں مجھے درندوں کی طرح نوچا تھا۔ جب اس کی پیدائش کا اسے علم ہوا، اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور لے جائے گا اور اپنی پرچھائی بنائے گا، اور لے گیا وہ اسے مجھ سے دور۔ نور کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ تمہارا شوہر درندہ ہے، اس نے میری قیمت لگائی تھی 20 کروڑ، مجھے خریدا تھا اس نے۔ وہ صرف خوبصورتی دیکھ کر بہکتا ہے، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر اس نے مجھ سے نکاح کیا، اور میری خوبصورتی دیکھ کر اس نے مجھے خرید لیا۔ ہم دونوں کی قسمت ایک جیسی ہی ہے، بس فرق اتنا ہے تم حلال رشتے میں اس کے ساتھ رہ رہی ہو اور میں حرام رشتے میں۔ اس نے تم سے نکاح کر لیا اور مجھے اپنی رکھیل بنا لیا۔ اور دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ تمہارا اگر بیٹا ہوا نا، وہ اسے بھی اپنی پرچھائی بنائے گا، اسے بھی ایک درندہ بنائے گا۔ مجھے معلوم ہے وہ میرے اس بیٹے کو اپنے جیسا ہی بنائے گا، درندہ صفت، جو عورتوں کی کبھی عزت نہیں کرے گا، ان کو نوچے گا، جو ہر غلط کام میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نور زریز کو لیلا سے لیتے، اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے بولی، اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، کہتی ہو تو اپنے جسم پر بنے نشانات تمہیں دکھاتی ہوں، پھر تمہیں یقین آ جائے گا نا تمہیں کہ تمہارا شوہر درندہ ہے۔ نور اپنے آنسو صاف کرتی، جو اپنی منمانی کرتے پھر آنکھوں سے بہنا شروع ہو جاتے۔ میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، اب آگے تم کیا کرتی ہو وہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اس درندہ صرف شخص کے حوالے کرتی ہو یا اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے اسے شداور سے دور کرتی ہو۔ نور زریز کا چہرہ چومتے ہوئے اسے لیلا کی گود میں دے کر چلی گئی۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلتے رکشے میں بیٹھ کر اسے چلنے کا اشارہ کر دیا۔ جیسے ہی رکشہ وہاں سے گیا، شداور کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ شداور لاؤنج میں داخل ہوا۔ لیلا زریز کو اٹھائے ساکت کھڑی پتھریلی نظروں سے زمین کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ لیلا، کیا ہوا ہے؟ شداور نے لیلا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوش میں لانا چاہا، جو بنا پلک جھپکے زمین کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پیارے ویڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔